بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. وروي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم من شعبان فقال قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں، ہم ماہ رمضان کا ایک عشرہ مکمل کر چکے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رمضان کے متعلق آ بھی گئی ہوگی، آ چکی ہوگی، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہی رمضان اور روزے کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مہینہ کیوں رکھا گیا ہے، روزہ ہماری شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے. آپ غور کریں تو ہمارے سے پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، یعنی دوسری قوموں کے درمیان میں بھی روزے کا تصور تھا. پہلے عربوں کے یہاں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی پورے عرب کے علاقے میں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا. صوم یہ عربی کا لفظ ہے لیکن اس کا تصور عربوں کے یہاں نہیں تھا. ہمارے یہاں حنوت جو ہے ان کے یہاں بھی ہے، اپواس روزہ عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، لیکن اس میں افراط اور تفریط ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا روزہ ایسا ہے کہ کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ برہمن لوگوں کے یہاں ہوتا ہے پیوشن میں، تو ایسا روزہ ہے کہ آدمی کا جسم بالکل لاغر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میں نے تو سنا ہے، ہمارے دوست ہیں ان کے وہ بتاتے ہیں کہ 80-90 کلو کا آدمی وہ ایک مہینہ اپواس کرتا ہے تو 40 کلو کا ہو جاتا ہے، بستر میں ہی رہ جاتا ہے، صرف مونگ کے پانی پر وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے. تو یہ افراط، حد تجاوزی، اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کا جو ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے. تو یہ تو سختی کا معاملہ ہے. اور دوسرے حضرات کے ہاں روزہ ایسا ہے کہ کچھ بھی کھاتے پیتے رہو، یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دو لیکن بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، فراری چیوڑا کھاؤ، یہ سب کھا سکتے ہیں روزے میں، پانی پی سکتے ہیں. تو یہ تفرید ہے. تو اسلام نے ہمیں ایک توازن والا ایسا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے، بالکل پاکیزہ ایک نظام دیا ہے. اس کے اوقات کی پابندی دی ہے کہ 1 منٹ ہم 5 منٹ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ہے نا. سحری کے بارے میں ہے کہ آخری وقت میں کریں، اور افطاری کے بارے میں ہے کہ جلدی کریں. تو ہم غروب کے 5 منٹ بعد فوراً کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرتے ہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جو دیر سے روزہ کھولے گا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. یعنی افطاری آپ کہ نہیں میں تو اللہ کا روزہ رکھا ہے، میں آج 15 منٹ بعد افطاری کروں گا، تو نہیں چلے گا. آپ کو جو وقت ہے اس وقت پر آپ کو روزہ کھولنا پڑے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا ہے اس امت. اصل میں شروع میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کتب کا لفظ جو آتا ہے فرضیت کے لیے. تو شروع میں تو رمضان ہمارے یہاں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے
اس وقت بھی رمضان نہیں تھا، یعنی اس وقت، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ عربوں کے یہاں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عربوں کے یہاں روزے کا تصور نہیں تھا، تو 13 سالہ مکی زندگی میں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عاشورے کا روزہ یہودی رکھ رہے ہیں، تو پھر پوچھا کیا بات ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے، اور شروع میں پھر 3 روزے آئے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے جو مہینے کے 3 دن ہوتے تھے، یہ روزے بھی بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عاشورے کے روزے کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی پہلے فرض کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا، پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے۔ اب یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ تو دیا گیا ہمیں اس طرح، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سارے مقاصد ہیں روزے کے، یعنی آپ اگر اس کو بیان کرنے بیٹھیں گے تو دنیاوی فائدے کیا ہے، اخروی کیا فائدے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، جہنم سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تمام چیزیں پیدا ہوگی روزے سے۔ اب کیسے پیدا ہوگی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو وجود ہے، انسان کا جو وجود ہے، یہ 2 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکب کیا ہے۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود، یعنی ہم حیوان ہیں، حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے، لیکن دوسرے جیسے جانور ہیں جن کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا رہنا، یعنی چڑیا ہے تو وہ بھی اپنا گھونسلہ بنائے گی، دوسرے جانور ہے تو وہ بھی اپنا مکان اپنے اپنے اعتبار سے بناتی ہے، تو یہ تمام چیزیں حیوانی ہیں۔ تو حیوانی اثرات، ہمارا جو حیوانی ہمارا جتنا وجود ہے، یہ قائم بھی ہے دنیا کی چیزوں سے، زمین سے ہی قائم ہے، یعنی ہماری جو غذا ہے، کھانا پینا ہمارے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو جو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، تو ہمارا حیوانی وجود مٹی سے ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانی وجود کی جتنی ضروریات ہے وہ سب مٹی سے ہے، اسی لیے ہمارا کھانا پینا جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ جانور کو کھاتے ہیں تو وہ بھی، اس کی بھی اصل تو آئے گی کہاں سے؟ مٹی سے۔ تو حیوانی وجود جو ہے یہ ہمیں نیچے کی طرف لے جاتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ حیوانی وجود ہم پر غالب ہو جاتا ہے، تو اس غالب ہونے کی وجہ سے ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو 11 مہینے جو ہمارا حیوانی وجود ہے، اسی پر ہم دیکھتے ہیں ہماری جو محنتیں ہیں جتنی، یہ ہمارے حیوانی وجود پر ہی ہماری محنتیں ہیں۔ انسان اگر غور کرے گا تو دیکھے گا کہ ہماری جتنی محنتیں ہیں صبح سے شام تک کی، وہ حیوانی وجود کے لیے، کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، میں صابو اچھا استعمال کروں، لکس استعمال کروں، شیمپو اچھا استعمال کروں، تیل اچھا لگاؤ، کریم اچھا لگاؤ، جوتے میرے اچھے ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے کھانا اچھا ہو جائے، بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ، چکن کھاؤ، فلانا کھاؤ، تو ہماری رات دن کی جتنی فکر ہوتی ہے یہ پوری کی پوری فکر ہماری حیوانی وجود پر ہی خرچ ہو رہی ہے۔ حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری توجہ، انسانی فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ چیزیں رکھی ہے ہمارے ساتھ، یہ تمام چیزیں لگائی ہے، اسی لیے تو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان وہی ہوگا نا کہ جہاں آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو الجھا کر رکھا ہے، اب اس میں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ ورنہ اگر فرشتے ہیں تو فرشتوں کے لیے کوئی امتحان کی جگہ ہی نہیں ہے، تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ تو حیوانی وجود کے اثر سے ہماری جو روحانی وجود ہے وہ دب جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، بے ہوش ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کو کھانا نہیں ملا، اس کو پانی نہ ملا، تو اس کی کیا حالت ہو جاتی؟ بالکل بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اب یہ جو غذا کی جو
تقویت ہے، یعنی غذا کھانے سے جو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، پانی پینے سے جو طاقت آتی ہے، اس کو وہ آدمی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو، یعنی جس کو کبھی فاقہ ہو. ورنہ ہم لوگ کو تو بھوک کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھاتے ہی رہتے ہیں، اور گجراتی سب سے زیادہ کھاتے ہیں. صبح اٹھتے کے ساتھ چالو ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا، تو رات کو اخیر میں بستر میں جاتے ہیں وہاں تک کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی عیب کی بات ہے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگان دین کے بارے میں ہے کہ کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً فرمایا کہ حضرت آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے کسی غیر مسلم سے، تو کہا کہ کھانے کے اندر مناظرہ ہے. تو کہا کھانے کے اندر مناظرہ کرنا تو یہ تو کمال کی چیز نہیں ہے، یعنی کون زیادہ کھائے گا، تو وہ کمال کی چیز نہیں. کہا مناظرہ اس میں ہونا چاہیے کہ کون کتنے دن نہیں کھاتا ہے. کہا اس میں اگر مناظرہ ہو جائے تو مجھے آپ رکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ بھوک کون برداشت کر سکتا ہے. تو انسان جب ان چیزوں سے کمزور ہو گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اب آپ جب اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کی چھینٹیں اس پر آپ مار رہے ہیں، اب وہ ہوش میں آیا ہے، اب آپ نے اس کو کھانا دیا، اس کو پانی دیا، تو اب اس کے بدن میں ایک تازگی پیدا ہو جائے، اس کو پانی کی قیمت معلوم ہوگی، اس کو کھانے کی قیمت معلوم ہوگی. تو یہ حیوانی وجود بھی جس طرح اگر پستی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی یہ ضرورت ہے، اسی طرح ہمارا جو روحانی وجود ہے، یہ ہماری ان لغزشات کی وجہ سے، ہمارے ان دنیاوی چیزوں کی طرف ملوث ہونے کی وجہ سے ہماری روح بھی کیا ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، پستی کی طرف چلی گئی ہے اور دبی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا ہے کہ 1 مہینہ رمضان کا ایسا لا کر دیا ہے کہ یہ ہماری روح کو تقویت پہنچ جائے. اب دوسری بات، جیسے دنوں میں جمعہ کا دن ہے تو مہینوں میں رمضان کا دن ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا؟ تو 2 پروگرام ہیں، رمضان کے 2 پروگرام ہیں. ایک ہے رمضان کا پروگرام روزہ، کہ جیسے آپ کو بتایا کہ روزے کی وجہ سے انسان کا حیوانی جو وجود ہے وہ کمزور پڑے گا، یعنی بھوکے رہیں گے آپ. حالانکہ معاف فرمائے میں درمیان میں بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو آج فوت کر دیا ہے. آپ مجھے معاف فرمائے، میں بار بار ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور کئی سال سے کہتا ہوں کہ ہم جتنا 11 مہینے میں نہیں کھاتے اتنا رمضان میں کھاتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کی طرف توجہ کریں. ہم لوگ مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے اور مستقل سفر ہو رہے، کھانے کے لیے سفر کرنا رمضان میں. وہ بھی چلو عام دنوں میں آپ نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں کبھی، حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی سفر کر لیا کھانے کے لیے. لیکن رمضان میں کھانے کا سفر کرنا، یعنی ہم کہاں گر گئے ہیں، ہم کس پستی کی طرف جا رہے ہیں، سوچیں ہم اس کی طرف. تو یہ جو نظام ہے رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، تو روزے کی وجہ سے یہ حیوانی وجود کمزور ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اس لیے منتخب فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، کہ ایک روزہ اور دوسرا ہے قیام لیل، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. حالانکہ تراویح اس کا ایک ٹکڑا ہے قیام لیل کا. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور آگے ایک جملہ اور بھی ہے: ومن قام فی لیلۃ القدر غفر له ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ومن قام رمضان، دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے: جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. آج ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے بہانے میں لوگ روزے چھوڑتے ہو گئے ہیں کہ مولانا مجھے تو شوگر ہے،
مولانا مجھے تو پتھری کی شکایت ہے. بہت نوجوان لوگ، 30 سال کا جوان ہے اور کہتا ہے مولانا مجھے تو سال میں پتھری ہوتی ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. کیسے کیسے بہانے بنا لیے، حالانکہ یہ فرض ہے. اور عید کے خطبے میں آپ آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے. کیا مطلب اس کا آپ گہرائی میں جاؤ. کیا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو فرضیت ہے. تو بہت چھوٹے سے چھوٹے عذر کی وجہ سے ہم روزے کو، رمضان کے روزے کو ہم چھوڑ دیتے. تو یہ جو پروگرام ہے رمضان کا کہ من صام رمضان، کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اسی کے ساتھ ہے من قام رمضان، کہ جو کھڑا رہے گا. یہ ہے کھڑا رہنا ہمارے لیے گویا اصل تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو اس میں تو جو آخر میں انتہا فرمائی ہے وہ 1/3 رات ہے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو تراویح پڑھتے ہیں، معاف فرمائیں کہ اتنی جلدی ہوتی ہے عوام کو کہ بیچارہ حافظ صاحب بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب کیا ہو گیا ہے کہ پہلے تو تراویح میں ہم لوگ التحیات بھی اطمینان سے پڑھتے تھے، درود شریف بھی پڑھتے تھے اور دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی والی. اب دھیرے سے وہ دعا ختم ہو گئی، غائب ہو گئی ہے تراویح میں سے. کیا جلدی ہے قیام؟ میں یوں کہتا ہوں کہ ہم اب تہائی رات کا قیام نہ کریں، ہم کم سے کم تراویح کا قیام تو کر لیں عشاء کے ساتھ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام و تہجد کے ساتھ ہے. تو ہم چلو نہیں پڑھتے ہیں تہجد، لیکن یہاں تو کم سے کم 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہم حافظ قرآن پر پریشر نہ ڈالیں. اتنا پریشر ہوتا ہے کہ حافظ صاحب آج کیوں 5 منٹ لیٹ ہو گئی، آج کیوں ایسا ہو گیا. تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی 1 مہینہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے 20 رکعات، اور عام متن یہ 1.25 گھنٹہ اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو 1.25 گھنٹے میں آپ کی تراویح ختم ہو جائے گی. اور بہت اطمینان سے پڑھیں گے تو 1.5 گھنٹے میں آپ کی تراویح ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں عام متن 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا ہے کہ بولے وہاں چلو ان کے سپڑا صاف اور 2 کلاک میں نماز تراویح پوری، وہاں لوگ جاتے ہیں. ہماری مسجد میں 3 منٹ کا فرق ہے. ایک مسجد کا پتہ چلا کہ وہاں مولانا بولے 9:42 کو ختم ہوتی ہے، اور ہماری مسجد میں 9:44 اور 9:45 کو ختم ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ 3 منٹ جلدی ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. اطمینان سے پڑھے تراویح، اطمینان سے پڑھے. ہمارے لیے یہی قیام ہے. اس کے بعد آپ جا کر سو جاؤ، آپ پھر سحری کے وقت میں 2 رکعت تہجد کی آپ پڑھ لو، آپ مت قیام کرو کھڑا. لیکن اس کو تو اطمینان سے پڑھے، ہم تراویح کو تو اطمینان سے پڑھے. تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رمضان میں قیام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اب یہ ہماری جو روحانی وجود ہے، حیوانی وجود کو تو ہم سمجھ گئے، اب روحانی وجود، یہ روح آئی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم کے پتلے کو میں نے سوار لیا، اس کی پلکیں، آنکھ وغیرہ سب ہم نے برابر سے اس کو بنا لیا، پھر ہم نے اپنی روح کو اس میں ڈالا ہے. تو روح آئی کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے. دیکھو حیوانی وجود ہمارا زمین سے آیا ہے اور وہ زمین میں ہی ملنے والا ہے. جل کر پھٹ کر ختم ہو کر کسی طرح بھی وہ پھر زمین میں مل جائے گا ہمارا حیوانی وجود. اور روحانی وجود، یہ روح وہاں سے آئی ہے اور اس کو جانا بھی واپس وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے. لیکن روح جو ہے اصل، تو اس کی تقویت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ رمضان ہی کیوں، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا. ایسے تو 22 سال میں اترا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ ہے کہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عربی میں جو عربی داں ہے وہ جانیں گے کہ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں
قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مطلب میں یہ رکھی ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اگر انسان کا کلام ہوتا تو وہ اس کو بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہے. تو انا انزلناہ، انزل ینزل انزال، دفعتاً نازل کر دینا، ایک دم سے اتار دینا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں انزال. اور نزل ینزل تنزیل، ٹکڑے ٹکڑے تھوڑا 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 نازل کرنا. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے، اس میں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں انزال کا لفظ ہے کہ اللہ نے ایک دم سے لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن سمائے اولا پر، پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا. پھر ہے تنزیلا من رب العالمین، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے گئے. تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت جو آئی ہے یہ قرآن کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور قرآن کو دونوں کو جمع فرما دیا، اور روح کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے، روح کی اصل غذا. کیونکہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میری روح ہے، اسی طرح یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہماری روح کو تقویت پہنچے گی. اصل تو یہ چاہیے تھا، یہ جو ترویحہ ہے نا، ہمارا ترویحہ 4 رکعت کے بعد، یہ اصل کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ جتنی دیر امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی ہے اتنی دیر 4 رکعت آپ کو بیٹھنا ہے. ہم لوگ تو اس میں بھی جلدی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کھڑے نہیں ہوئے، جلدی کھڑے ہو جاؤ. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں وجہ اگر آپ دیکھیں گے، اس کی غور کریں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں تو یہ چیز تھی کہ قرآن جانتے تھے. یعنی امام پڑھ رہا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں عربی کہ امام صاحب نے آج کیا پڑھا ہے، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں. اصل تو یہ اللہ کا کلام ہے ہر انسانوں کے لیے، ہر مسلمانوں کے لیے. یہ صرف مولانا لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے بھی اس کو الگ کر رکھا ہے کہ قرآن کا جاننا، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ جاننا صرف علماء کے لیے ہے. نہیں، یہ سب کے لیے ہے. ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے. صرف مولانا لوگوں کے لیے، حافظوں کے لیے، صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ترویحہ میں ہم 4 رکعت کا خلاصہ بیان کریں. اب یہ تو بہت مشکل ہے، یہ سب باتیں ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ہے کچھ علاقے ایسے کہ جہاں تراویح ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے. ہر 4 رکعت کے بعد اس کا خلاصہ سنایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. یہ 4 رکعت میں جو حافظ صاحب نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت کے بعد پھر اس کی درس قرآن، پھر اس کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت. تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ پڑھتے ہیں تراویح. ہمارے یہاں یہ ماحول الحمدللہ اب کچھ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کچھ سدھرا ہے پہلے کے مقابلے میں. کہ پہلے تو لوگ، یہ عمر فریہ میں حافظ صاحب تھے ہمارے مرحوم، ماشاءاللہ بہت جید حافظ تھے. یعنی ایسے حافظ بہت کم ہوتے ہیں. قاری صاحب جو تھے ہمارے عمر فریہ کی مسجد میں، بہترین حافظ تھے. تو وہ بہت تیزی سے قرآن پڑھتے تھے. یہ بھی قرآن کو تیزی سے صاف پڑھنا یہ بھی ایک کمال کا درجہ ہے، منع نہیں ہے. قرآن کے پڑھنے کے جو الگ الگ وہ ہے، حدر ہے، اور حدر سے بھی ایک تیزی کا درجہ ہے. تو وہ تو تیزی سے پڑھتے تھے. تو ہم چھوٹے تھے تو ہم لوگ بھی جاتے تھے کہ عمر فریہ چلو جلدی نماز ہو جاتی ہے تراویح. تو وہ تو کسی کا ملکہ ہوتا ہے. اب بعض جگہ ایسی تراویح ہوتی ہے کہ نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، نہ حافظ صاحب کو سمجھ میں آتا ہے، نہ پیچھے کھڑے رہنے والے کو سمجھ میں آتا ہے، اور تراویح ہو رہی ہے آدھا گھنٹے میں باہر. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم کم سے کم رمضان کے متعلق جو یہ باتیں ہیں، تو ہم کم سے کم تراویح کو اطمینان سے پڑھنے کی عادت بنائیں اور ایک ماحول بنائیں. ہم بھاگنے والا ماحول نہ بنائیں، بلکہ حفاظ کرام سے، مسجدوں کے امام سے، ہم ٹرسٹی لوگ اور ہم عوام خود یہ کہیں کہ حافظ صاحب آپ اطمینان سے تراویح پڑھا. جب ہم یہ کہیں گے تو ان کو اس کا شوق پیدا ہوگا. ہمارے، میں اپنی بات تو کیا کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنی پڑتی ہے. میرے پیچھے ایک تراویح پڑھتے تھے، مرحوم ہے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے بہت ساری جگہ نماز پڑھی لیکن کبھی میری دعائیں معصورہ پوری نہیں ہوتی ہے، آپ ہی کے پیچھے میری دعائیں معصورہ پوری ہوتی ہے.
تو مجھ پر بھی بہت اعتراض تھے کہ بہت آہستہ پڑھاتے ہیں تراویح، تو اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھو بہت سارے لوگوں نے اس سال میں نے دیکھا ہے کہ درود شریف کو بھی حافظ صاحب نے غائب کر دیا، یعنی اب صرف اتحیات کے بعد ہی سلام۔ بھائی نماز ہو جائے گی تو مسئلہ پوچھیں گے، اور پھر تراویح علم طرح سے پڑھ لو، نہیں وہ بھی ہو جائے گی، بھائی ہو جائے گی علم طرح سے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کسی کو اگر بہت جلدی ہے تو وہ گھر میں 2 بچے کے ساتھ کھڑا ہو جاوے، علم طرح لیلا پھر پڑھ کے سو جاوے تراویح پڑھ کے۔ تو اب درود شریف کو بھی غائب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھنا ہے، ہماری نماز درود ابراہیم ہے، اس کو بھی حفاظ کرام ان کے استاد بھی نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو تراویح کیسی پڑھانی۔ تو کم سے کم چلو آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ جو آیت کریمہ ہے یا رمضان کی جو روزے کے بارے میں اس میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بات اتنی ہے کہ اب کس کو بیان کروں کس کو نہیں بیان کروں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ یہ رمضان کا جب منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس رکوع میں بیان فرمایا ہے، تو روزہ سے اور جب قرآن پاک کی تلاوت سے اور اس سے روح کی تازگی ہو گئی، تو اب روح کو اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ ہمیں تو یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو جانتے نہیں ہیں، اگر آپ قرآن کو جانتے ہوگے تو آپ کو اللہ سے تعلق ایک پیدا ہوگا اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، اللہ فرما رہے فَإِنِّي قَرِيب، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو شہرک سے بھی زیادہ تمہارے کہاں ہوں، قریب ہوں، تمہارے بہت قریب ہوں۔ تو یہ رمضان روزہ اور تراویح کے ذریعے ہم اپنی روح کو اللہ کی قریب کر لے ہوئے، کیونکہ یہ جانا چاہتی ہے اپنے ملأ اعلیٰ کی طرف، اپنے کل شیء یرجع الی اصلہ۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو روح کا اصل منبع اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اللہ ہی کی طرف جانا چاہتی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ تو جب یہ رمضان کے روزے سے اور تراویح سے روح میں تازگی پیدا ہوگی تو اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ تو اب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا، یعنی جب بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس کے طرف لوٹ کر آؤں گا، بہت جلدی سے آؤں گا۔ ہے نا حدیث میں ہم نے سنا ہے نا کہ جب ایک بارش برتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ بہت تیزی سے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی تو اللہ کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش کریں۔ تو رمضان کے متعلق جو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہے، تو یہ جو نظام ہے ہمارا حیوانی وجود، اس کو کم کرنے کے لیے رمضان میں کھانا بھی کم کھائے، نہ کھائیں رمضان میں، آپ ماحول بنائیں ایسا گھروں میں کہ بالکل سادہ سیدھا، کیونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں جو دوسری باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں ایک لفظ ہے مواسات، کہ رمضان کا مہینے کا مقصد، روزے کا مقصد مواسات بھی ہے، کہ غریبوں کے ساتھ مشابہت، بھوکوں کے ساتھ مشابہت۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں تو بھوکوں کے ساتھ اور بھوک کی مشابہت کہاں ہوتی ہے؟ غریبوں کے ساتھ مشابہت ہماری کہاں ہو رہی ہے؟ مواسات کہاں ہو رہی ہے؟ تو اس کی طرف یہ نوجوانوں کو میں خاص کر کے عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ کے واسطے کھانے کے لیے سفر نہ کریں، آپ وعید ہے، اللہ کا آپ پر عذاب آ سکتا ہے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں تھا، آپ کھانے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں سے ہم احتیاط کریں اور رمضان کے صحیح مقصد کو ہم اٹھائیں، صحیح فائدہ رمضان کا اور روزے سے ہم صحیح فائدہ اٹھانے والے ہم بنے۔ اب اس کے لیے بہت سارے نظام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے آپ کی مسجد میں بھی ہر سال ہوتا ہے، اس سال رہ گیا کسی وجہ سے، تو کوئی نہ کوئی بزرگان دین آتے ہیں جن کی مجالس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن کے درس سے، اور خانقاہی جو نظام ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بلسار میں بھی ہوتا ہے، آخری عشرے میں ڈابل میں ہوتا ہے، ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں اپنے کنتھاریاں میں۔ تو یہ جو جتنے نظام ہیں اس طرح سے جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ ہماری روح کی تازگی کے لیے ہے، روح کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے، اور اصل چیز ہماری روح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہماری پیدائش کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ ہے عبادت ہے۔ اللہ کی طرف عبادت کے اندر بھی عبد کا لفظ چھپا ہوا ہے، اس میں بھی اصل اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے یہاں جو جتنے مدارس کے سفیر آتے ہیں، ہمارے یہاں قریب کے بھی جو مدارس ہیں اور بھی جتنے سفیر آتے ہیں، تو ان کی تحقیق کر کے، ان کو جان پہچان کر کے، جو تصدیق وغیرہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے امام صاحب وغیرہ، تو ان کا بھی ہم خوب تعاون کریں۔ جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے شہر میں یہ بہت اچھا ماحول ہے کہ ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رمضان کے روزے کو، تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے صدقہ اور خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو، اللہ تعالی ہمارے ان تمام اعمال کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہمیں اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ